غفور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ غلبہ اس کا اتنا ہے کہ کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مئی 1980 کی 30 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ فاطر کی آیت 24 سے ہو رہا ہے۔ 35/24 سابقہ آیات میں یہ کہا گیا تھا کہ تو کسی کو زبردستی بات سنا نہیں سکتا، بات اسی کے سننے میں آ سکتی ہے جو سننا چاہے۔ جو سننا ہی نہ چاہے اس تک بات تو پہنچائی تو جا سکتی ہے، لیکن تیرا فریضہ نہیں ہے کہ تو اس کو سنا بھی دے، ہدایت پہ لے بھی آئے۔ ان انت الا نذیر، تو سفر زندگی میں کاروان انسانیت کو راستے کے خطرات سے آگاہ کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد اس کا سننا نہ سننا، اس کے مطابق عمل کرنا نہ کرنا، یہ ان کا کام ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیر، بشیر و نذیر ہے رسول۔ تو ان ہدایات کے مطابق چلو گے، اس کا نتیجہ خوشگوار ہوگا، اس کی خلاف ورزی کرو گے تباہ ہو جاؤ گے۔ تمہارا کام تو یہ بتا دینا ہے ان لوگوں کو، زبردستی اس راستے پہ چلا دینا نہیں ہے۔ اور یہ چیز بھی کوئی نئی نہیں ہے کہ تو پہلی بار آیا ہے دنیا میں، انسانوں نے اس سے پہلے کسی ایسے نذیر اور بشیر کو دیکھا نہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی قوم ایسی نہیں گزری کہ جس میں ہم نے اپنے رسول کو نہ بھیجا ہو اور اس نے انہیں خطرات سے آگاہ نہ کیا ہو۔ یہ موضوع اور ہے اور کسی دوسرے وقت میں تفصیل بیان کروں گا اس کی۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ جب کسی سے باز پرس کی جائے کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، تمہیں اس کی سزا ملے گی، تو یہ لازمی ہے کہ پہلے اس کو بتا دیا جائے کہ اگر ایسا تم کرو گے تو یہ جرم ہوگا اور اس کی سزا ہوگی۔ اور اگر اسے یہ بتایا نہ جائے تو پھر اس سے مواخذہ نہیں کیا جا سکتا۔ دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو اس میں یہ سمجھنے کی صلاحیت ہو کہ یہ کیا کہہ رہا، اور دوسرے یہ کہ اس تک وہ بات پہنچا دی گئی ہو کہ اس کے خلاف کرو گے تو یہ ہوگا۔ یہ دو شرطیں پوری ہوتی ہیں تو پھر مواخذہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہر رسول کو نذیر اور بشیر کہہ کے پکارا گیا۔ کہا کہ ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر رسول آتے، نذیر آتے رہے، لیکن وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ دونوں آیتیں ساتھ رہے، اچھا ہے۔ کہا کہ اس کے بعد یہ ہے کہ تو ان کو ان سے آگاہ کرتا ہے اور یہ تیری تکذیب کرتے ہیں۔ کہا کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے اپنے رسول کو نہ بھیجا ہو، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری جنہوں نے ان رسولوں کو جھٹلایا نہ ہے۔ اس لیے اگر یہ قوم تجھے بھی جھٹلا رہی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، نہ تو نیا رسول ہے، نہ ان کی طرف سے یہ رد عمل کوئی انوکھا ہے۔ مفاد پرست گروہ ہمیشہ یہی کرتا چلا آ رہا ہے۔ شاید آپ کو یاد نہ رہا ہو تو میں پھر یاد دہانی کرا دوں۔ پہلے یہ آ چکا ہے، یہاں کہا گیا تھا نا، یہ فَإِن يُكَذِّبُوكَ کہ تمہارے یہ ہیں تیری تکذیب کرتے ہیں۔ وہاں کہا تھا کہ یہ تجھے جھوٹا نہیں کہتے، تیری صداقت کے، تیرے سچا ہونے کے تو یہ تیرے دعوی نبوت سے پہلے سے قائل چلے آ رہے ہیں۔ سارا عرب تمہیں امین اور صدیق کہہ رہا تھا، سچا، امانت دار۔ آج بھی تمہاری امانتوں کے متعلق، تمہاری صداقت کے متعلق انہیں کوئی شبہ نہیں، یہ تجھے جھوٹا نہیں کہتے۔
یہ تکذیب کرتے ہیں میرے دین کی، میرے قوانین کی تکذیب کرتے ہیں۔ کیا مانے؟ کسی سے کہا جائے کہ دیکھو بھائی شوگر کے مریض ہو، میٹھا نہ کھاؤ، بڑھ جائے گی اور اس کے بعد موت ہو جائے گی، کہا جاؤ جاؤ دیکھا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوتا، میں نے 20 مریضوں کو دیکھا، میں نے کئی دفعہ یہ کہا کہ دیکھا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو چیز ہے نا کہ کسی کے متعلق یہ چیز کہنی کہ نہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا، وہ کہتا ہے کہ اس کا ڈیفینٹ نتیجہ یہ نکلے گا، وہ کہتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ ہے تکذیب۔ اس کے اس دعوے کو جھوٹا کہنا کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوگا، یہ تھی تکذیب دین جسے کہا جاتا تھا۔ وہ اس کہنے والے رسول کو جھوٹا نہیں کہتے تھے، کہتے یہ تھے کہ تم جو کہتے ہو کہ خدا کے اس قانون کی خلاف ورزی ہے، تم پہ تباہی آ جائے گی، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوگا، ہم پہ تباہی نہیں آئے گی، ہم نے انتظامات کر رکھے ہیں۔ یہ ہے جسے تکذیب کہتے ہیں۔ ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ قرآن کریم ہمارے لیے ہمارے پاس صرف تلاوت کے لیے رہ گیا ہے، یا ایصال ثواب کے لیے، خدا واسطے تے جیلماں واسطے جوہراتاں واسطے۔ قرآن میں جو کچھ آیا ہے وہ اور قوموں کے لیے، کچھ یہودیوں کے لیے، کچھ عیسائیوں کے لیے، کچھ کفار کے لیے، کچھ قریش مکہ کے لیے، یہ سارا کچھ جو کچھ اس میں احکام دیے ہیں، ہدایات دی ہیں، تنبیہ کی ہے، یہ سارا تو ان کے لیے تھا، اور ہمارے لیے ایک ایک حرف سے 30 نیکیاں حاصل کرنے کے لیے۔ الف لام میم وہ لکھا ہے تفسیروں میں کہ یہ پڑھیے، تو کہا کہ یہ ایک حرف نہیں ہے، 3 ہیں الف لام میم، اس لیے حساب کی روح سے 30 نیکیاں۔ تو یہ تو ہمارے لیے تو یہ صرف اس مقصد کے لیے رہ گیا ہوا ہے۔ کبھی کھڑے ہو کے سوچا نہیں کہ ہمارے لیے بھی کچھ ہے، اور اگر یہ سوچا جائے تو یا تو پھر یہ کیفیت ہو کہ اس کے ایک لفظ کی خلاف ورزی نہ کرنے کی جرت کی جائے، اور یا پھر یہ ہے کہ اسے پڑھنا بھی وہ چھوڑ دے، اگر یہ کھڑے ہو کے سوچیں کہیں کہ کیا کہہ رہا۔ تکذیب دین ہمارے نزدیک یہ آیتیں بے شمار مقامات پر یہ آیتیں آئیں، سابقہ کے لیے تھی، پہلی قوموں کے لیے تھی، قریش کے لیے تھی، حضور کے زمانے کے مخاطبین کے لیے تھی، اس کے بعد یہ سارا قصہ ختم ہو گیا اور قرآن رہ گیا ہمارے لیے تلاوت کو، یہ باتیں انہی کے لیے رہ گئی۔ تکذیب دین وہ کیا کرتے تھے، ہم کرتے ہیں تکذیب۔ تکذیب کیا مانے؟ رسول کی رسالت پہ ایمان، قرآن کے من جانب اللہ ہونے پر ایمان۔ ایمان کے معنی یعنی دعویٰ یہ کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ ہے، اور اس میں اگر یہ کہا جائے کہ ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی، وہ تباہ ہو کے رہتی ہے وہ قوم، تو یہ بات جو تھی نا یہ اصل میں قریش کے لیے کہی گئی تھی، یعنی ہمارے لیے نہیں۔ یہ اس کے بعد زبان سے نہ بھی کہا جائے کہ ظلم کا انجام تباہی ہوتا ہے، عملاً وہ ظلم کی روش اختیار کیے چلے جائیں، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم دین کی تکذیب کر رہے ہیں۔ الدین کہہ رہا ہے انہ لا یفلح الظالم، کہ یہ ایک حقیقت ہے، واضح یاد رکھو کہ کبھی بھی ظلم پنپ نہیں سکتا، وہ کامیاب نہیں آخر الامر ہوتا۔ کچھ وقت کے لیے وہ اپنے دعوے اور اپنا تحکم جتاتا ہے، لیکن آخر الامر تباہی ہے اس کے لیے۔ وہ یہ کہتا ہے ہم ظلم پہ ظلم کیے چلے جاتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ بات ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ یوں ہی بات ہے، اصل میں جو کہہ دیا اس نے کچھ نہیں ہوتا ہوا تھا، ہمیں پتا ہے اس کا۔ اسے کہتے ہیں تکذیب دین، یعنی ماننا اسے کہ ہاں صاحب ہے یہ خدا کا کلام، انکار نہیں ہے، کفر نہیں اس سے کہا، لیکن عملاً یہ ثابت کرنا کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں، صحیح نہیں، غلط ہے۔ یہ تکذیب دین، کھڑے ہو کے کبھی سوچیں ہم تو سمجھ میں آئے کہ قرآن کریم نے جہاں جہاں تکذیب کے لیے کہا ہے کیا وہ آیات ہم پہ ہی منطبق نہیں ہوتی؟ بہت سے مقامات چھوڑ دیجئے، ایک پوری سورت ہے، 107 نمبر سورت کا ہے، المعون اسے کہا جاتا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، بات تو سیدھی، اگر یہ کفار کے متعلق ہوتی کہ جو مانتے ہی نہیں تھے تو یہ نہ کہا جاتا کہ تو نے اس شخص کے یا ان لوگوں کی حالت پہ غور کیا ہے
جو الدین کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو الدین سے انکار کرتے تھے، ان کے متعلق تو کفار کہا جائے گا کہ کیا تم نے ان کو دیکھا کہ جو الدین سے انکار کرتے ہیں، کفر کر بڑھتے ہیں؟ یہ نہیں کہا، الدین کی تکذیب کرتے ہیں تو کیا مانے ہوئے کہ الدین کو لفظاً تو مانتے ہیں، وہ عملاً اس کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں کہ یہ جو کہتا ہے ایسا کرنے سے یہ ہوگا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ غور کیجیے عزیزان من کہ کیا ہم ہی مخاطب نہیں ہیں کہ مانتے ہیں اس قرآن کو کہ یہ خدا کی کتاب ہے، الدین خدا کا دیا ہوا دین ہے، ہم الحمدللہ اس پر قائم ہیں، اور تکذیب کرتے ہیں اس کی کہ اس نے جو کہا ہے کہ اس سے تباہی آئے گی اور ہم وہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کے یہ معنی ہے نا کہ ہم عملاً اس کی تکذیب کرتے ہیں کہ نہیں، جھوٹ کہتے ہو تم۔ ارایت اللہ جو کذب بالدین، ارایت عربی زبان والے جانتے ہیں یہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں محسوس طور پہ ایک چیز سامنے نظر آ جائے، نظری اعتقادی ذہنی تصوراتی نہ ہو کہ ہم ذہن میں تصور کر لیں۔ ہم تو یہ تصور کرتے ہیں نا کہ نہیں، یہ ہم پنپ رہے ہیں، ہم خوشحال ہو رہے ہیں۔ ارایت اللہ یکذب بالدین، اور پھر قرآن تو یہ دعویٰ کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا، بتا دیتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ اس قرآن کو خدا کی کتاب بھی مانتے ہیں اور دین کی تکذیب بھی کیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ ہے کہ جو شخص، جو لوگ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں ان کو یہ دھکے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، دین کی تکذیب کرنے والے دیکھتے یہ ہے کہ پارٹی کس کی بڑی، جتھا کس کا زیادہ، میجورٹی کن لوگوں کی، ان کا تو صاف۔ اور جو یتیم کے زمانے ہم نے کر لینا جس کے ماں باپ مر گئے ہوئے ہیں، صرف وہ یتیم ہم نے کہہ دیا، اور ان کو بھی جس طرح دھکے دیے جاتے ہیں ہمارے سامنے ہے۔ لیکن عربی زبان میں یتیم کے معنی صرف وہی نہیں جس کے ماں باپ مر، ہر وہ جو تنہا رہ جائے، وہ تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہم تو سارے کے سارے اس معاشرے کے اندر یتیم ہیں۔ ہر شخص کی مصیبت تنہا اس کی مصیبت، کوئی اگر کسی طرح اس کی کچھ مدد بھی کرتا ہے تو اتنا بڑا احسان اس کے سر کے اوپر رکھ دیتا ہے کہ اس سے وہ مصیبت جھیل لینا اس کے لیے زیادہ آسان تھا بنسبت اس احسان سے۔ یہ میرے ہی ذہن کی تفہیم نہیں ہے کہ میں نے کہا کہ پورے معاشرہ کے اندر رہتے ہوئے ہر ایک ہم میں سے یتیم، قرآن نے کہا ہے یتیمن ذا مقربہ، اتنے معاشرے میں دوسروں کے قریب ہوتے ہوئے تنہا۔ کیا بات ہے قرآن کی عزیزان ایمان، یہ اصطلاح جو ہے یتیمن ذا مقربہ کہیں اور نہیں ملے گی۔ شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ یہ چیز امریکہ کے دو مصنف تھے جنہوں نے کتاب لکھی تھی ایک، وہاں کے معاشرے کے متعلق۔ ہم اپنے ذہن میں کہتے ہیں کہ وہ معاشرہ جو ہے اس میں تو آپس میں بڑا کوآپریشن ہوتا ہے، تعاون ہوتا ہے، ہمدردیاں ہوتی ہیں۔ وہ اس معاشرے کے متعلق کتاب لکھی، کتاب میں کیا تھا اس کو چھوڑ دیجیے، اس کا ٹائٹل بتا رہا ہے کہ وہ کتاب میں کیا تھا۔ وہ اپنے معاشرے کے متعلق کہتا ہے دی لونلی کراؤڈ، ترجمہ ہے یتیمن ذا مقربہ کا، دا لونلی کراؤڈ، ہجوم جس میں ہر فرد اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ وہاں تو پھر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں، خواہ کسی جہت سے صحیح۔ میں سمجھتا ہوں جیسے ہم یتیم ہیں اس کا تو شاید ہی کہیں اور مثال نہیں۔ یتیمن ذا مقربہ، اتنی بستی دنیا کے اندر، اتنے بڑے ہجوم کے اندر، اتنی بڑی آبادی کے اندر ہر فرد اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے۔ فضال تقریب دین، جرم ملادہ فرمائیے عزیزان من، جرم ملادہ فرمائیے، تقریب دین جرت ہے یہ کہ دین کو یہ بھی ذہن زبان سے یہ ماننا کہ یہ خدا کی کتاب، یہ خدا کا ارشاد، یہ اس کا دیا ہوا دین، زبان سے کہہ جاتے ہیں کافر نہیں ہیں ہم، مکذب ہیں، تکذیب کرتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا۔ فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین،
جس کا چلتا ہوا کاروبار رک کے رہ جائے، جس کی گاڑی کہیں رک جائے، بیچارے کی حرکت اس کے اندر نہ رہے، چلنے کی ہمت اس کے اندر نہ رہے، اس کی روزی کے لیے نہ خود انتظام کرتے ہیں نہ دوسروں سے کہتے ہیں کہ اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ تکذیب دین، کہا اپنے آپ کو یہ فریب کس طرح دے دیتے کہ نہیں صاحب یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم تو دین کی تکذیب نہیں کرتے، کہا نمازیں پڑھتے رہتے۔ قرآن ہے عزیزان من، قرآن ہے۔ تکذیب کرنے والوں کے متعلق تو کہا ہی تھا، کہا فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کا مقصد، غرض اور غائط جو ہے اس کو پس پش ڈالے ہوئے ہیں، اس پہ نگاہ ہی نہیں ان کی کہ اس کا مقصد کیا تھا صلاۃ کا، صلاۃ کس چیز کو سمجھے ہوئے ہیں۔ الذین ہم یراؤن، جو چیزیں یوں نظر آتی ہیں نا، اٹھنا بیٹھنا ہاتھ باندھنا نیت کرنا، یہ کہتا ہے بس اس کا نام انہوں نے صلاۃ رکھ چھڑا ہے، اور جس مقصد کے لیے یہ صلاۃ ہم نے فرض قرار دی تھی اس کو انہوں نے بھلا چھوڑا ہے۔ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، للمصلین۔ تکذیب دین کون کرتا ہے؟ یہ ہے عنوان۔ صلاۃ کا انہوں نے ایک غائب بتائی تھی، اور کچھ نہیں تو تنہا عن الفحشاء والمنکر سے بھی، کہ نماز تو ہر قسم کی برائیاں اور بے حیائیاں جو ہیں ان کو دور کر دیتی ہے۔ کہا ان کو دیکھیے یہ کیا ہے مصلی، مطمئن ہیں کاہے سے؟ وہ جو فارمل حرکتیں ہوتی ہیں اس کے اندر، محض یہ دیکھنے کی چیز جو ہے اس کی ادائیگی کے بعد سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے فریضہ خدابندی پورا کر دیا، لیکن نہ یتیموں کی پرورش نہ مسکین کی مدد، نماز میں اپنے آپ کو فریب دے دینا کہ اس کا نام ہے صلاۃ، وہ ہم نے پورا کر دیا۔ کہیں جا کے مسجد میں دیکھیے ان لوگوں کے یہاں سے تیری نماز نہیں ہوئی، آپ کو کیسے پتا چل گیا نہیں ہوئی؟ وہاں سے آ گئی چٹ آپ کے پاس کہ اس کی ہو گئی ہے اس کی نہیں ہوئی۔ کیسے نہیں ہوئی؟ تمہارے پاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں تھا، بس اتنا فاصلہ ہو جائے تو نماز ہو گئی، اتنا نہیں ہے تو نماز نہیں۔ یراؤن، جو چیزیں مرئی طور پہ دیکھ رہے ہیں سامنے، یہ حرکتیں یا یہ فاصلے، یہاں ہاتھ باندھو پھر سینے کے اوپر ہاتھ باندھو تو حنفیوں کے نزدیک نہیں ہوئی، نیچے ہاتھ باندھو تو اہل حدیث کے نزدیک نہیں ہوئی، یہ باندھو اہل حدیث کے نزدیک ہو گئی۔ یعنی اندازہ لگائیے معیار ہو گئی اور نہ ہو گئی کا۔ ہم یراؤن، کہ جو چیزیں یوں سامنے نظر آتی ہیں صرف وہ معیار انہوں نے کام رکھا۔ عزیز امان، قرآن ہے یہ تو کہیں جانے نہیں دیتا، بھاگنے ہی نہیں دیتا۔ آپ کو اب معلوم ہوا کہ یہ قرآن ناظرہ پہ جو زور دیا جاتا ہے کہ بغیر معنی کے پڑھتے رہو ساری قرت، یہ قاری آپ کے جو ہے طائفوں کے اندر آتی ہے، گا گا کر بھی قرآن کو پڑھتے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم اتنی ہوتی ہے اتنی شدت سے تاکہ یہ قرآن کے معانی کی طرف نہ قوم کہیں آ جائے۔ جس کو الف لام میم کہہ دینے سے 30 نیکیاں مل جائیں، اس کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ یہ بات اس کے بعد پھر بیٹھا ہوا یہ بھی سوچے کہ الف لام میم کے معنی کیا ہیں، نیکیاں تو آ گئیں۔ ہم یراؤن، کہا یہ اتنے پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ جو حرکات نظر آتی ہیں وہ صحیح ہونی چاہیے تو نماز ہو گئی۔ اور کیفیت یہ ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ رزق کے جسے بہتے پانی کی طرح دواں رہنا چاہیے تھا کہ جس کو ضرورت ہے اس ندی میں سے لے لے، اس کے آگے بند لگا دیتے ہیں، اپنے لیے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ ارایت الذی یکذب بالدین، دین کی تکذیب کرنے والے، کہتا ہوں اس سے بڑا جرم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ معاذ اللہ، خدا کو جھٹلانا کہ نہیں تم غلط کہتے ہو کہ اس کا نتیجہ تباہی ہوگا نہیں ہوگا، دیکھو ہم بتا دیں گے تمہیں۔ تکذیب دین عزیزان من اتنی بڑی چیز۔ میں تو صرف ایک صورت آپ کے سامنے لایا ہوں، اگر اس موضوع پہ میں یہ چیزیں لاؤں، اگر آپ کوئی تحقیق یا سمجھنے کی چیز ہو تو تدویب القرآن جو میری ہے نا اس میں دیکھیے گا، سارے قرآن کے مقامات ایک عنوان کتابیں میں نے حوالے دے رکھے۔ تکذیب دین کون کرتا ہے؟ یہاں آپ نے دیکھ لیا کون کرتا ہے۔
اب یہ جو چیز ہمارے سامنے آئی وہیں یکذبوک فقد کذب الذین من قبلہم، کہ اگر یہ جھٹلاتے ہیں تمہیں تو اس سے پیشتر یہ لوگ ایسا کرتے رہے تھے. پھر اس کا نتیجہ بھی انہوں نے دیکھ لیا تھا. ہم نے جب اس کی گرفت کی ہے تو انہوں نے دیکھ لیا، اور تم نے بھی دیکھ لیا. تاریخ کے اوراق سے پوچھو، ان بستیوں کے اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات سے جا کے پوچھو، وہ بتائیں گے کہ پھر خدا کی گرفت کیسی ہوا کرتی ہے. یہ جو کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا ہمیں، دیکھو کیا ہوا ان کے ساتھ. تکذیب دین کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. جی جانیے، ان کے پاس رسول آئے. یہ زبر، کتاب منیر، بینات، قرآن کریم نے یہ مقام اور آئے گا جہاں بتاؤں گا. پہلے تو بینات ہوتی ہیں اس کے سامنے، وہ دلائل پیش کرتا ہے، دلائل کے ذریعے سے پیش کرتا ہے. زبر جو ہے عام طور پہ زبور کی جمع اس کو کہا جاتا ہے. زبور کے متعلق ہمارے یہاں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کا نام زبور تھا، ایسا نظر نہیں آتا. زبر جمع ہے، زبور جو ہے کوئی کتاب بھی جلی لکھی ہوئی جو ہو اسے زبور کہتے ہیں. زبر اس کی جمع ہے، کتابیں اس کے معنی ہو سکتے ہیں. تو انبیاء کی طرف سے دلائل آتے تھے. زبور کی معنی کر دیے کتاب منیر سے. کتاب قوانین کو کہتے ہیں. پہلی چیز جو یہ وہ قرآن نے دی ہے وہ دلائل ہوتے ہیں، وہ پیش کرتا ہے. جب وہ کوئی ان دلائل سے مطمئن ہو کے اس جماعت میں داخل ہوتا ہے تو پھر قوانین کا نفاذ ہوتا ہے. بہرحال اس نے کہا کہ پہلے انبیاء بھی آئے، رسول آئے، انہوں نے یہ کچھ کہا لیکن انہوں نے تکذیب کی. اب آگے دیکھیے کہ وہ کس طرح سے یہ کہتا ہے کہ ہمارے قوانین جو ہم نے بنا دیے ہیں ان کے مطابق نتیجہ برآمد ہو کر رہتا ہے. اب یہ چیز جو تھی ذہنی نہیں کہی، تصوراتی نہیں کہی. فزیکل ورلڈ جو ہے، خارجی کائنات جو محسوس کائنات جو ہے اس کے اندر وہ لاتا ہے، دلائل وہاں سے دیتا ہے، شہادتیں وہاں سے پیش کرتا ہے. اور شہادتیں پیش کرتا ہے اپنے قانون کی محکمیت کی. اور آیت بڑی اہم دو آیتیں ہیں. کہا ذرا دیکھو خارجی کائنات کے اندر کہیں بھی ہمارے دین کی تکذیب ہو رہی ہے. جب سمندر سے کے پانی کے متعلق یہ دین ہے کہ سورج کی کرنیں اس پہ پڑیں گی تو اس حرارت سے وہ پانی بھاپ بن کر اوپر اٹھ جائے گا. کبھی تم نے دیکھا ہے کہ سمندر نے اس کی تکذیب کی ہو؟ سورج کی حرارت اس پہ پڑے اور وہ پانی بھاپ نہ بنے، اور پھر وہ بھاپ دوسری ہوا سے ہلکا ہو، کبھی اس بھاپ نے تکذیب کی ہے؟ پھر وہ اوپر چلا جائے اور اس کے بعد جہاں بھی ایسا فضائی کرہ آئے جس میں ٹھنڈک ہو تو وہ بھاپ پھر پانی بن جائے، اور وہ پانی ہوا سے بھاری ہو اور پھر وہ نیچے اتر آئے. کہا ان میں سے آپ دیکھتے ہیں اس پروسیس میں کسی نے بھی تکذیب کی ہے کہ نہیں؟ تم غلط کہتے ہو کہ بھاپ پانی بن جائے گی تو نیچے اترے گی، ایسے نہیں ہو سکتا. وہ پانی کے قطرے رہیں، تکذیب کریں دین. دیکھتے ہیں تکذیب کیا ہوتی ہے. پھر کہا یہ ایسا نہیں ہوتا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. کیا باتیں! ایسا دیکھتے ہو دین کی صداقت کیسے ہوتی ہے. پانی، بارش برستا ہے، پہلے تو زمین کی صلاحیت، ہر زمین پہ یکساں بارش ہوتی ہے. کوئی زمین ایسی بنجر ہوتی ہے کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں اگتا. پانی میں اگانے کی صلاحیت تھی لیکن اس کے لیے ایک تعاون کی ضرورت تھی کہ زمین بھی نیچے صالح ہو جس میں اگنے کی صلاحیت ہو. تو خدا کی یہ وحی، اس کے قوانین، ابر رحمت، یہ تو برستا ہے پوری انسانیت کے اوپر. اب نیچے زمین کا فرق آ گیا. ہمارے جیسی زمین شور کے اوپر یہ برستا ہے تو اول تو کہیں اگتا ہی کچھ نہیں. یہ اگتا بھی ہے جو برسات جڑے پد بہڑے تو کھمبیاں اگدیاں ہے. اور اسی زمین صالح سے وہ کہتا ہے ثمرات مختلف الوان. کہا پھر یہ دیکھو تو صحیح، وہی پانی وہی زمین ہے
ذرا سے اس بیج کا فرق ہوتا ہے نا جسے ایمان کہا جاتا ہے. کس قدر مختلف قسم کے پھل ذرائع ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں سے اگتی چلی جاتی ہیں. یہ حصہ جو تھا یہ تو ایگریکلچر کے متعلق کہہ لیجیے، بایولوجی کے زوالوجی کے متعلق کہہ لیجیے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بات آئی ہے کہ میں نے یہ کیوں کہا ہے کہ ایگریکلچر ہے، زراعت ہے، بایولوجی ہے، اس لیے کہ وہ تو ذکر ان چیزوں کا کرتا. اگلا ٹکڑا ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. کہا ان کو چھوڑ دیجئے، یہ تو روزوں میں بارش برستی ہے، نظر آ جاتا ہے اگتا ہوا اس کے اندر سے. جاؤ پہاڑوں کی طرف، ان کی چٹانوں کو دیکھو. عزیزان من، ہم کیا دیکھیں؟ یہاں بھی جو اس سائنس کے طالب علم یا اس سائنس کو جاننے والے ہیں، پوچھو وہ پہاڑوں کی چٹانوں میں جا کے کیا کیا پڑھتے ہیں. ہمیں تو یوں ہی ایک چٹان سی نظر آتی ہے، اس میں مختلف طبقات ہوتے ہیں ان کے اندر. ان طبقات سے ان کی عمر کا پتہ چلتا ہے، ان کی خاصیتوں کا پتہ چلتا ہے. یہ ایک بہت بڑا علم ہے، معنی کا نہیں بلکہ جو باہر کھڑی ہوئی چٹانیں ہوتی ہیں ان کے متعلق بڑی تحقیق ہوتی ہے. قرآن کریم 1400 سال پہلے جب کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ پہاڑوں کی چٹانیں بھی اس قابل ہیں کہ وہاں دیکھا جائے کہ الدین کس طرح سے کار فرما ہوتا ہے. الدین کہتا ہے ان کو دیکھو، تم تو یوں ہی دیکھتے ہو کہ کچھ ان میں سے سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، کچھ کالے بجانگ ہیں، تم تو اتنا ہی دیکھتے ہو. آگے ایک لفظ آتا ہے، وہ آئے گا تو میں عرض کروں گا کیا کہا. تم اتنا ہی دیکھتے ہو. ان سے پوچھو جو اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ جو مختلف رنگ اس میں سے نظر آتے ہیں ان کے معنی کیا ہیں، کس کس قسم کے قوانین کی عطایت کی انہوں نے اور اس کے اندر سے یہ تغیر پیدا ہوا. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ. اسی طرح سے کہا انسانوں کی دنیا کے اندر جاؤ، حیوانات کی دنیا کے اندر جاؤ، اور جاندار چیزیں کہ جو رینگنے والے بھی ہیں، دواب میں ہر قسم کی جاندار چیز آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں بایولوجی کی طرف آ گئی، جاندار چیزیں انعام کی طرف آ گئی، حیوانات کے متعلق جاندار چیزیں، الناس کے متعلق جاندار، اور جس قسم کی جاندار چیزیں ہیں. عزیزان من، کون سا حصہ ہے علوم کا جو بنیادی طور پہ چھوڑ دیا ہو اس کے اندر ہے قرآن میں؟ بارش کے متعلق، زمین کے متعلق، زراعت کے متعلق، پہاڑوں کے چٹانوں کے متعلق، انسانوں کے متعلق، انعام کے متعلق، دیگر جاندار اشیاء کے متعلق، تمام چیزوں کے متعلق. پتہ ہے آگے کیا کہا ہے؟ ہمارے ہاں علماء کرام کا لفظ تو ایسا عام ہو گیا ہوا ہے، کسی بات کے متعلق انہوں نے پوچھی ہم سے کہ علماء کا یہ فیصلہ ہے، اب اس کے بعد کسی اور کا کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں، علماء کا فیصلہ. علماء عالم کی جمع. سوال یہ ہے کہ قرآن میں بھی کہیں یہ علماء آیا ہے اور اس نے کن کو علماء کہا ہے؟ علماء تو وہ ہوں گے نا کہ جنہیں وہ علماء کہے. قرآن میں دو ہی مقام کے اوپر علماء کا لفظ آتا ہے، ایک تو علماء بنی اسرائیل ہے، ان کو تو چھوڑ دیجئے، وہ ان کے تھے. یہاں آیا ہے علماء کا لفظ. سنیے، دیکھ رہے ہیں کیا کیا گنایا جا رہا ہے، پھر دوہرا دوں. فضا کے متعلق علم، بارش کے متعلق علم، زراعت کے متعلق علم، چٹانوں کے متعلق علم، انسانوں کے، دواب کے، انعام کے، ان تمام علوم کے بعد کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. عوام تو ان کو دیکھ کے آگے گزر جاتے ہیں. علماء کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر غور کرتے ہیں تو خدا کی عظمت سے تھر تھرا اٹھتے ہیں. کون غور کرتے ہیں ان پہ؟ ان علوم کے متعلق آگے وہ کیا چیز ہے جس سے وہ کانپ اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں. کہا ان اللہ عزیز غفور. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ غلبہ اس کا اتنا ہے کہ کوئی اس کے قانون سے سرتابی نہیں کر سکتا. اس قدر محیر العقول یہ کائنات، اجرام فلکی میں سے ایک ایک کو دیکھو، اگر ان میں ذرا سی بھی رفتار کا ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کا بھی فرق آ جائے، سارے کرے ٹکرا کے مر جائیں، زمین پاش پاش ہو جائے. کہتا ہے وہ یہاں اتنا
صاحب غلبہ ہے کہ اس نے ان کو جکڑ کے رکھا ہے قانون کی زنجیروں میں، غفور، اور اس کے ساتھ حفاظت کا سامان بھی اس نے کر رکھا ہے کہ محفوظ بھی رہے۔ کہا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پہ غور اور تحقیق کے بعد علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، خدا کی عظمت سے کانپ اٹھتے ہیں۔ علماء کا لفظ یہاں ہے، عالم کی جمع علماء بھی آتی ہے، عالمون، عالمین، یہ بھی آتی ہے۔ یہ دیکھیے دوسری جگہ عالمین کہا ہے اس نے، کہاں کہا؟ 30ویں سورت 20ویں آیت سے بات شروع کر دیجیے، 30/20۔ پہلی چیز میں اشارہ کرتے ہوئے چلا جاؤں گا کیونکہ مجھے عالمین پہ پہنچنا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، بات یہاں سے شروع کی۔ یہ تخلیق انسانی جو ہے، کہا یہ بھی خدا کی حقیقت کو سمجھنے کی ایک نشانی ہے۔ چلیے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، پھر اس کے بعد یہ جو سلسلہ ازواج کا بنایا ہے ہم نے، میسکولین، فیمینن، مؤنث، مذکر، ان کے اختلاط سے آگے بڑھتی ہے نسل، بایولوجی جسے کہتے ہیں، یہ بھی خدا کی آیات میں سے ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور پھر یہ بھی تخلیق ارض و سما، انسانوں کی دنیا میں زبانوں کا اور رنگوں کا اختلاف۔ ادھر وہ علوم میں نے جو گرائے تھے پہلے، یہ سورہ فاطر کے، ان کو پہلے سامنے رکھی، اس کی لسٹ میں ان کو بھی اضافہ کر لیجیے۔ تخلیق انسانی، اس کے بعد یہ جنسیات، اس کے بعد تخلیق ارض و سما، اس کے بعد اختلاف السنہ و الوان۔ یعنی ہم لوگوں کو تو کیونکہ کبھی اس طرف ہم آتے ہی نہیں ہیں، اس سے تو ہم گن لیتے ہیں حرفوں کو کہ کتنی نیکیوں کا ثواب ملا۔ ان سے پوچھو، یہ اختلاف السنہ کے اوپر جو یورپ کے محققین نے تحقیق کی ہے کہ زبانوں کا اختلاف جو ہے وہ کتنی بڑی سائنس ہے اور کس طرح سے اختلاف ہوتا ہے۔ الوان، یہ مختلف ریسز جتنی بھی ہیں، نسلیں جتنی بھی ہیں، مختلف رنگ جو ہیں، ان کے پیچھے کیا کیا قوانین کار فرما ہیں، ان لوگوں نے جو تحقیق اس کے اوپر کی ہے عزیزان من، پوچھو نہیں، انسائکلوپیڈیا لکھ دی ہیں ان چیزوں کے اوپر۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے اندر بھی نشانیاں ہیں ہمارے حقیقت تک پہنچنے کی۔ اور آگے ہے ان فی ذالک لآیات للعالمین، ان میں تو عالم، وہی عالم کی جمع عالمین، علماء، ان کے لیے غور و فکر کی نشانیاں ہیں۔ انہیں کہا لقوم یتفکرون، جو قوم غور و فکر سے کام لیتی ہے، لقوم یعقلون، جو قوم عقل اور علم سے کام لیتی ہے، لقوم یسمعون، جو سماعت و بصارت سے کام لیتی ہے۔ یہ ہیں عالمین، یہ ہیں جن کو ان ہماری نشانیوں میں حقیقت نظر آتی ہے۔ عزیزان من، آپ غور کیجئے کہ علماء اور عالم جو قرآن نے کس کو پکارا ہے؟ آج کی زبان میں سائنٹسٹ اس کا ترجمہ نہیں، اور کیا ترجمہ ہوتا؟ لیکن ہمارے علماء تو علماء کرام ہیں نا، سائنٹسٹ کو علماء کرام نہیں ہوتا؟ جی ہاں، انہیں پہلے ان کا علماء جو ہے نا، پہلے ان کی بات سن لیجیے۔ کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ پیش ہو، بجائے اس کے کہ کہیں وہ صاحب علم کسی سے پوچھے، کسی سائنسدان سے پوچھیں، اس فن کا جو عالم ہے اس سے متعلق پوچھیں، وہ سب سے پہلے اپنے ہاں اپنے حجروں میں اسے لے جاتے ہیں۔ شریعت حقہ کا اس کے متعلق کیا فیصلہ ہے، حرام ہے یا حلال ہے؟ آج بہت بڑی ایک نعمت ہے، آنکھوں کا عطیہ دیتے ہیں مرنے والا، وہ آنکھ جس میں بینائی ہوتی، وہ فوراً ہی ایک طریقے سے اندھے کی آنکھ میں جو بینائی ختم ہو چکی وہاں لگا دیتے ہیں، وہ دیکھنے لگ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی خدا کی رحمت اور کیا ہوگی؟ اندھے نابینا دیکھنے لگ جائے،
اور اس کا کچھ نہ جائے، جو مر رہا ہے اس نے مرنے کے بعد آنکھ کیا کرنی؟ جہاں باقی جسم کے حصے کو کیڑوں نے کھا جانا ہے وہاں وہ آنکھ بھی ختم ہو جانی ہے، اس کا کچھ نہیں جاتا۔ یہاں ایک اندھے کو بینائی مل جاتی ہے عزیزان من، مجھ سے نہ پوچھو، قرآن سے پوچھو، وہ کہتا ہے کہ دیکھنے والا اور اندھا کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، وہ بینائی اس کو مل جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی دھوم مچ گئی ہے اس علم کی۔ سب سے بڑا کافر ملک سیلون جو ہے، انہوں نے اپنے ہاں بینک بنا رکھا ہے، آئی بینک۔ سب سے زیادہ ان کے ہاں وہ لوگ آئی اپنی ڈونیٹ کرتے ہیں۔ وہ مختلف دنیا کے علاقوں میں جہاں یہ بینک نہیں ہے، جہاں شریعت زیادہ زوردار ہے، وہ ان کو سپلائی کرتے ہیں، وہ وہاں سے آنکھ بھیجتے ہیں۔ یہاں وہ آنکھ بجائے اس کے کہ ڈاکٹر کے کلینک میں پہنچے، فتویٰ گاہ میں پہنچ جاتی ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ یہ شریعت کی روح سے حرام ہے یہ آنکھ لگانا، یہ نابینا دیکھ کیوں جائے؟ شریعت کے مطابق تو وہ ہے نا کہ ہر دیکھنے والے کو اندھا کر دیا جائے۔ انہوں نے اندھا کیا ہوا ہے، ہم سب اندھا دیکھنے لگ جائے، واقعی ان کی شریعت کی روح سے تو یہ نہ جائے، فتوے لگے ہوئے۔ یہ پرانے زمانے کے جو آپ کہیں گے دقیانوسی قسم کے علماء ہوں گے جنہوں نے فتوے دیے، نہیں صاحب، آپ کے یہاں کے لیٹسٹ ماڈرن مرحوم مودودی صاحب کا فتویٰ موجود ہے۔ وہ آنکھ ہی کو نہیں، وہ تو جامع صفات تھے نا، وہ کہتے ہیں ایک کا دل دوسرے میں داخل کر دینا، کسی کا کوئی جگر دوسرے میں، اب یہ آ رہی ہے سب چیزیں، سب آرام سب نہ جائے علماء۔ لیکن بات تو یہاں علماء کی ہو رہی ہے کہ پہلے ان کے ہاں جاتا ہے۔ جب یہ نیا نیا لاؤڈ سپیکر ایجاد ہوا تو یہ پہنچا ان کی فتویٰ گاہ میں۔ مفتی محمد شفیع مرحوم 2-4 سال ہوئے ان کا انتقال کراچی میں ہوا، تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے، سن 41 کی بات ہے، 40-41 کی۔ وہ دیوبند میں مفتی اعظم تھے، ان کے ہاں یہ بات پہنچی کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال شرعاً جائز ہے یا ناجائز۔ لاؤڈ سپیکر اب مفتی صاحب کے سامنے آیا، ان کی بات سمجھ میں نہ آئے کہ ہے کیا، بکرا ہوئے تو 10 دن بھی حلال ہے کہ حرام لاؤڈ سپیکر۔ کہنے لگے نہیں، میں تو جب تک تحقیق نہ کر لوں گا اس وقت تک اس کے متعلق فتویٰ نہیں دے سکتا، کہ بڑے ہی ذمہ داری کا کام ہے صاحب، لاکھوں کروڑوں انسانوں کے ایمان کے متعلق معاملہ ہو رہا ہے، تو میری تو بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑی خوشی ہے ہم کو کہ احساس ہوا۔ اب انہوں نے تحقیق شروع کی، انہوں نے ایک رسالہ لکھا، اس رسالے کا نام ہے البدائع المفیدہ فی حکم الصنائع الجدیدہ۔ جی، لاؤڈ سپیکر کے متعلق فیصلہ ہو رہا ہے، اسے جتنے بڑے لاؤڈ سپیکر میں جی جائے پڑھ کے دیکھیے، حرام جو سمجھ میں آ جائے آپ۔ یہ ہے اس رسالے کا نام۔ اس میں انہوں نے لکھا یہ ہے کہ بات میری سمجھ میں آ نہیں سکتی، میں نے اس کی تحقیق کی، اس تحقیق کے لیے ان کا خود لکھا ہوا، کہتے ہیں کہ میں نے اسے الیگزینڈر ہائی اسکول بھوپال کے سائنس ماسٹر مسٹر برج نندن لال صاحب کے پاس بات بھیجی، شریعت کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور سائنٹسٹ کتنا بڑا ہے، الیگزینڈر ہائی اسکول بھوپال کا سائنس ماسٹر، ہائی اسکول وہ بھی ایک ریاست میں، اس کا سائنس ماسٹر، اس کے پاس بھیجا، انہوں نے اس کا جواب بھیجا۔ جواب سے پہلے یہ سن لیجیے کہ اس قسم کے محقق جو تھے گاؤں میں وہ ہوتے ہیں، ان کو لال بجکڑ کہتے تھے۔ ہر بات جو گاؤں میں نہیں ہوتی وہ ان کے پاس چلے جاتے پوچھنے کے لیے کہ اگر یہ کیا بات۔ ایک دن گاؤں میں کہیں ہاتھی آ گیا، وہ علاقہ وہ تھا جہاں ہاتھی ہوتے نہیں تھے، گزر گیا، سمجھ میں بات نہ، بھاگے ہوئے گئے لال بجکڑ کے پاس، یہ کیا ہے؟ بات سن کے تو وہ رونے لگے، یہ بھی انہیں دیکھ کے رونے لگے۔ یہ پوچھا کہ صاحب آپ رو کیوں رہے تھے؟
کہنے لگا اس لیے رو رہا تھا کہ اب تو جو آپ کو اس قسم کی مشکل درپیش ہوتی ہے آپ آ جاتے ہیں بھاگے بھاگے میرے پاس کہ بتا دیجئے، میں بتا دیتا ہوں۔ میرا خیال ہوا کہ بھائی زندگی ہے، انسان ہی تو بالآخر ہے، میں جو کل کو مر جاؤں گا تو پھر تم کس کے پاس جایا کرو گے یہ پوچھنے کے لیے؟ تمہارے اس غم سے میرے آنسو نکل گئے۔ انہوں نے بھی آنسو پوچھے، انہوں نے بھی کہا کہ حضرت صاحب پھر بتا دیجئے یہ کون تھا؟ کہنے لگا تو میں نے بھی پتا نہیں ہے اس کا تو مجھے بھی علم نہیں۔ برج نندن لال صاحب کو جو بھیجا، انہوں نے جواب میں بھیجا، جواب لکھ کے بھیجا کہ برقی قوت کی وجہ سے میں تو کم از کم یہ ماننے میں تامل کرتا ہوں کہ اصلی آواز ہے، تامل کرتا ہوں، اور اس کا انکار بھی مجھ سے ممکن نہیں کہ ثبوت مشکل ہے۔ یہ آیا جواب ادھر سے، اور اس تحقیق انیق کے بعد مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ عبادات کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال حرام ہے۔ بڑی ذمہ داری تھی صاحب، شریعت کی روح سے حرام، کروڑوں انسانوں کے ایمان کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر وہ اس کے بعد اس کو استعمال وہاں کرتے ہیں تو شریعت حقہ سے سرکشی ہے نا۔ یہ اندازہ لگائیے، رکتے ہیں تو اتنی بڑی مفید چیز جو ہے اسے اپنے اوپر حرام قرار دے، تو اتنی ذمہ داری جو تھی تحقیق کے بعد ہی اس کے متعلق فیصلہ دینا تھا۔ یہ انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ 40-41 کی بات ہے، کیونکہ 41 کے طلوع اسلام میں یہ سارا درج ہوا تھا۔ وہ ہو گیا جناب، حرام ہو گیا۔ اب ہر مسجد میں ایک ایک لاؤڈ سپیکر نہیں، گلی کی مسجد، اتنی سی مسجد 4 لاؤڈ سپیکر اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ نمازوں میں، عیدوں میں، عید کے خطبوں کے اندر، جمعے کے خطبوں کے اندر، نماز کے اندر امام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یہ، انہی مفتی صاحب کے بھی سامنے یہی کچھ ہوتا ہے۔ وہ اب وہ کراچی تشریف لے آئے تھے، اب تو وہ مرحوم ہو چکے ہیں۔ یہ فتویٰ بھی موجود ہے اور یہ سب کچھ موجود، حتیٰ کہ اب تو اگر کبھی حکومت کسی اپنی مصلحت کی بنا پہ پابندی لگا دیتی ہے اس پہ، اس پابندی کے خلاف پروٹیسٹ اور احتجاج ہوتا ہے۔ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ کوئی مقدمہ چل رہا ہے کسی امام صاحب کی طرف سے کہ حکومت نے یہ جو پابندی لگائی کہ اذان اور خطبے کے سوا لاؤڈ سپیکر کا استعمال، اس پہ پابندی ہے، تو انہوں نے اس کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ تبلیغ دین کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ یعنی وہ یہاں تک وہ جو حرام تھا مفتی صاحب کے فتوے کی روح سے، وہ فتویٰ موجود ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر حکومت کسی مصلحت کی بنا پہ کبھی کہتی ہے کہ اس کا یوں استعمال حرام ہے تو اس کے خلاف وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ حرام ہے تو حلال ہے تو ہم جانتے ہیں، ہم کرتے ہیں، تو اسی اجماع میں لگ دیں۔ اسی کے متعلق انہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس سے کیا، کوئی محمل نشین کیوں شاد یا ناشاد ہوتا ہے، وہ بارے کیس خود اٹھتا ہے، خود برباد ہوتا ہے۔ یہ علماء حضرات، آپ کو پتا ہے کہ علماء کیسے بنتے ہیں؟ یہ آج کی بات نہیں، 1972 میں ایک جائزہ لیا تھا، یہاں کے ایک حافظ نظر محمد صاحب ہیں، انہوں نے اسلامی دارالعلوموں کا اور مکتبوں کا، مدرسوں کا کچھ جائزہ لیا تھا۔ یہ 1972 کی بات ہے، کتاب اتنی موٹی انہوں نے شائع کی تھی، بڑی محنت کی ہے انہوں نے اس کو۔ انہوں نے جائزہ لیا ہے تو 137 سے یہ 900 ہو گئے تھے، اور اس زمانے میں ان میں 45,000 طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ 72 میں 45,000، اور ان میں سے ہر سال جتنے پاس ہو کے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے معاش کے اعتبار سے ایک وقت کی روٹی کمانے کا بھی ان کے پاس کوئی ڈھنگ نہیں ہوتا، کوئی ہنر ہی نہیں ہوتا۔ مسجد کی امامت و خطابت ہی تو ہوتی، مسجدوں میں پہلے امام خطیب موجود ہوتی، آپ کیا کریں گے؟
ایک نئی مسجد بنانی ہوگی نا، ایک نیا مدرسہ کھولنا ہے. اگر وہ اسی قسم کی مسجد یا اسی عقیدے کی مسجد ہے جس میں پہلے وہ امام موجود ہے، تو محلے کے نمازی کہیں گے نا کہ اس مسجد میں ہم پہلے سے جاتے ہیں، جگہ بھی موجود ہے، وہاں ہم جا کے پڑھتے ہیں. الگ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پہلے فیصلہ کرے گا کہ نہیں، یہ جو تمہیں نماز پڑھاتا ہے نا، یہ نماز ہوتی نہیں، سب نماز تمہاری نمازیں خراب چلی گئی. میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ تمہاری نمازیں ہوں شریعت کے مطابق. ایلوپیتھک نال آرام نہیں تو ہونا، ہوموپیتھک والا ہو. وہ اپنی ایک مسجد کھڑی کر دیتا. وہ جو ہر سال نکلتے چلے آتے ہیں، اس میں غور کرنے کی چیز ہے عزیزہ نے من. مجھے ان کے خلاف کچھ بات نہیں، قوم کا یہ مسئلہ ہے. اس زمانے میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ وہ جو اس زمانے کے 900 تھے صرف، کہ 80 لاکھ روپے کا بجٹ ان کا بنتا ہے فی بار. اب آج دیکھ لیجئے کہ کیا صورت اس کی ہوتی. 9 سال کا کورس ہوتا ہے اس میں، عمر کا 9 سال کا حصہ. ان کے نصاب کو دیکھ لیجئے. پہلے تو پڑھایا کیا جاتا ہے؟ صرف نحو، عروض، منطق، فلسفہ، علم کلام، حیات، ہندسہ، مناظرہ، اصول فقہ، فرائض، اور قرآن کریم آخری سال میں ایک بیضاوی کی تفسیر ہے سورہ بقرہ، اس کی صرف 9 سال. اور اس کے بعد ان کو سند مل جاتی ہے اس چیز کی کہ اس امت پر جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دیں، جسے چاہے حلال قرار دیں. علماء کا قرآن یہاں انہیں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور. یہ ہیں ان علوم کے جاننے والوں کو قرآن عالم کہہ رہا ہے. من میں تو نہیں کہہ رہا. یہ خدا کی عزیز ہونے کے، اس کے غفور ہونے کی علی وجہ البصیرت شہادت دیتے ہیں یہ لوگ. میں نے کہا تھا نا کہ وہ پیرس کا ڈاکٹر بوکیل، اس کی کتاب ذرا پڑھ کے دیکھیں کیا کر گیا وہ شخص غیر مسلم. اور یہ حضرات ہیں کہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ آنکھ ایک جو ہے دیکھنے والی، اس کو دوسرے کے پھر کی آنکھ میں لگا دینا یہ بھی نہ جائے. علماء ہاں یہ نہیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارتا لن تبور. ان کے برعکس معاشرہ ہے کہ جن کی کیفیت یہ ہے یتلون کتاب اللہ. تلاوت کے معنی ہمارے ہاں تو یہ ہے نا پڑھ لینا. عربی زبان میں تلاوت کے معنی ہوتے ہیں کسی کی پیروی کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. تلاوت قرآن کریم کے معنی ہے قرآن کریم کی پیروی کرنا، اس کا اتباع کرنا. پڑھنا تاکہ اس کو سمجھا جائے، سمجھنا تاکہ اس کا اتباع کیا جائے. یہ ہے ضروری. یہ لوگ جو ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ صلاۃ کا نظام قائم کرتے ہیں. جو کچھ انہیں خدا نے دیا ہے، یہ بڑا جامع لفظ ہے قرآن کا، انفاق فی سبیل اللہ، کیا رزق کا. رزق صرف کھانے پینے کی چیزوں کو نہیں کہتے عربی زبان میں. انسان کی یہ جو فزیکل وانٹ جو ہوتی ہے، وہ جسم کی پرورش، نشو و نما اور انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما، سب اس میں آ جاتا ہے. اور بڑا لطیف ہے یہ. میں نے کہا تھا نا عربی زبان تو عجیب چیز ہے. رزق کے معنی ہے کہ ایسا سامان ملنا، اس میں شرط یہ ہے کہ بر وقت دیا جائے. واہ کیا بات ہے اس قوم کی، بر وقت دیا جائے. کہا وہ اس کام کے لیے جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے کھلا رکھتے ہیں، سرم علانیتاً، دکھاوے کے لیے نہیں، ضرورت کے ماتحت سب کچھ وہ دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ نظر تو آتا ہے کہ دیے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں ان کو کبھی گھاٹا نہیں پڑتا. ورنہ نظر تو یہ آتا ہے کہ ہم تو دیے ہی چلے جا رہے ہیں، ملتا تو کچھ نہیں. کہا نہیں، اس تجارت میں ان کو کبھی نقصان نہیں ہوتا، گھاٹا نہیں پڑتا. لیجوفیہم اجورہم، کہتا سنو یہ تجارت کیسی.
ایک تو یہ چیز کہ ان کا جو صلہ یا معاوضہ جو ہے اس کی محنت کا پورا پورا وہ مل جاتا ہے. کارخانے کا مالک اس میں سے کچھ کاٹ ہی نہیں سکتا. ویجز میں نے کہا تھا نا، یہ سسٹم بدترین سرمایہ داری کا سسٹم ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے، مزدور زیادہ ہے، تمہیں مانگ کم ہے، وہ جس بھاؤ پہ بھی آپ دیکھیں گے وہ بیچارہ آ جائے گا مزدوری کرنے. وہ تو بھوکا ہے. مقرر یہ کریں گے جو اوپر کے امپلائے کرنے والے ہیں کیا دہاڑی روز کی، وہ نہیں طے کرتے جو مزدور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مارکیٹ میں آ کے. یہ ویجز ہوتی ہیں، یہ محنت کا معاوضہ یا صلہ نہیں ہوتا، ویجز مقرر کی ہوئی ہوتی. وفیہم قرآن نے یہ کہا کہ محنت کا محصل پورے کا پورا اس کا ہوتا ہے. ایک تو محنت کا محصل ہو گیا، اور اس کے ہے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اگر اس میں بھی اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں تو پھر اور بھی زیادہ دے دیا جاتا ہے. مقصد تو ضروریات زندگی پورا کرنے کا، اس کے ذمے کچھ کام لگائے، اس نے اپنی پوری محنت سے وہ کام سر انجام دی، اس سے کچھ پیدا ہوا ٹھیک ہے، ضرورت سے زیادہ ہے تو جو زیادہ ہے یہ خود ہی دے دے گا کہ اس کو دے دیجئے جس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. اس سے کم ہے وہ ہم اس کو دے دیں. قرآن کریم نے عزیزان ایمان عدل اور احسان کا حکم دیا ہے، فرض قرار دیا ہے. یامرکم بالعدل والاحسان، عدل تو یہی ہے کہ جو محنت کی ہے اس محنت کا محاصل جو اسے ملا ہے، یہ تو عدل ہے. لیکن اگر اس سے ضرورت پوری نہیں ہوتی تو احسان کے معنی ہیں جو کمی ہے اس کی وہ پورا کر دیا جائے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، حفاظت کرتا ہے کہ کسی کی محنت کو کوئی غصب کر کے نہ لے جائے. شکور کے معنی ہے بھرپور نتائج پیدا کرنے والا. ایسے بھرپور، یہ اس بکری کو کہتے تھے کہ چلتی ہوئی جس کے تھنوں میں سے خود دودھ ٹپکتا چلا جائے، اتنی دودھ سے لبریز. کہتا وہ ہے والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. ہم جانتے ہیں انسانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہم دیکھتے ہیں ان کے احوال اور کیفیات کو، اس کے اعتبار سے ہم یہ ڈائریکشن، یہ ہدایات دیتے چلے جاتے ہیں. تیری طرف اس کو ہم نے وحی کے ذریعے سے پیدا کیا ہے. وحی کے سوا کوئی بھی نظام ایسا نہیں عزیزان ایمان جو پوری عالمگیر انسانیت کی ربوبیت کا ضامن بن سکے. پوری انسان اور انسان میں، ہر نظام انسان اور انسان میں فرق کرے گا، قوم اور قوم میں فرق کرے گا، پارٹی اور پارٹی میں فرق کرے گا، فرد اور فرد میں فرق کرے گا. رب العالمین جو ہے وہ تو وحی کے ذریعے نظام دے کر سکتا ہے. اس میں تو کفر اور ایمان کا بھی امتیاز نہیں ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے. گنڈا سنگھ بھی اگر اپنی زمین کو زراعت کے قانون کے مطابق کاشت کے قابل بنا کے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی زمین بھی اتنی فصل دیتی ہے جتنی عبداللہ کی زمین فصل دیتی ہے. ربوبیت عالمینی. کفر اور ایمان کا تو فرق اس رزق کی تقسیم میں جا کے پڑتا ہے. وہ کس مقصد کے لیے اس کو صرف کرتا ہے، یہ کس مقصد کے لیے اسے صرف کرتا ہے. یہ وحی کے ذریعے سے ہم نے یہ ہدایات دی. وہی وہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں اس کو سچا کر کے دکھانے والی نظام. اس سے پہلے بھی ہم نے یہی چیزیں وحی کے ذریعے سے انبیاء کو دی تھی، ان کی قوموں نے ان کو سچا کر کے نہیں دکھایا. ہم تمہیں یہ دے رہے ہیں کہ ان دعاوی کو سچا کر کے دکھاؤ. مصدقن کے معنی ہوتا ہے سچا کر کے دکھانا، ورنہ بڑا اعتراض پڑتا ہے. اور اعتراض ہمارے ہاں یہ پہلے اعتراض اٹھاتے ہیں پھر جواب نہیں بن پڑتا. کہتے ہیں یہ کہ قرآن تصدیق کرتا ہے سابقہ کتابوں کی. قرآن خود سابقہ کتابوں کو محرف کہتا ہے کہ وہ تو تعریف والی کتاب ہے، تعریف شدہ ہے، ان میں کوئی کتاب بھی اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے. تو ایک طرف وہ ان کتابوں کے متعلق یہ کہتا ہے، دوسری طرف ان کی تصدیق بھی کرتا ہے. مصدق کے معنی ہوتا ہے سچ کر کے دکھانے والا. ان کتابوں میں بھی یہ وعدے کیے گئے، ان کی امتوں نے پھر سچ کر کے نہ دکھایا. ہم نے دیا اس لیے کہ سچ کر کے دکھاؤ. اوحینا الیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی کی
تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر قصہ یہ ختم ہو گیا؟ کہا نہیں، عزیزان مان دیکھیے ہماری ذمہ داری کیا آتی ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین نصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکریم. رسول کے بعد قرآن کریم میں یہ تھا کہ یہ نہ سمجھ لینا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. رسول بھی بالآخر ایک بشر ہے، ہر انسان کی طرح ایک دن اس نے بھی مرنا ہے. اگر کل کو یہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم یہ سمجھو گے کہ دین تو اس کی شخصیت کے ساتھ وابستہ تھا، وہ نہیں رہا، دین ختم ہو گیا. تو کیا تم یہ سمجھ لو گے اس کے بعد تو نبی بھی دوسرا نہیں آنا، اور تم سمجھ لو کہ دین اس کے بعد ختم ہو گیا؟ تو بس بھائی یہ 23 سال کے بعد قصہ ختم، قیامت تک نہ کوئی رسول آنا ہے نہ دین کا قیام ہونا ہے، تو بس معاملہ ختم ہو گیا. کہنے لگے قطعاً نہیں، دین کے نظام کو رسول کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں تھا، اس نے بھی قائم کیا، چلایا. اس کے بعد اس کی امت جو ہے، اس کے متبعین جو ہیں وہ چلائیں. اور قرآن نے کہا کہ رسول کے بعد اے رسول تیری طرف تو ہم نے وحی کیا، تو وحی تو رسول کی طرف ہوئی ہے، وحی بعد میں نہیں ہوئی. اس کتاب کا وارث بنا دیا ہم نے اس امت کو. بہت بڑا لفظ ان کے لیے بھی ہے، اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جنہیں ہم نے منتخب کر دیا. اصطفینا بہت بڑا لفظ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم مصطفیٰ کہتے ہیں نا، وہ یہی سے لفظ برگزیدہ، انتخاب کیا ہوا، چن لیا ہوا کسی مقصد کے لیے. تو وہ تو ذات اشرف تھی. یہاں پوری امت کے متعلق جنہیں وارث کتاب بنایا گیا ہے، ریزا رحمان وارث بنایا ہے کتاب کا اس امت کو، اور اس امت کو چنا گیا ہے اس مقصد کے لیے، منتخب کیا گیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے تمہیں ایک بین الاقوامی قوم بنایا ہے تاکہ تم تمام اقوام عالم کے اعمال پہ نگرانی کرو کہ کون زیادہ حق و عدالت سے ادھر ادھر بھٹک رہا. اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. لیکن وہیں یہ بتا دیا کہ پھر اس امت کی حالت کیا ہو جانی. ان میں کچھ تو سابق بالخیرات، اور آگے بڑھ جانے والے، سب سے آگے جانے والے، پائنیئر کیے صدر اول میں جو. اس کے بعد مختصر، کچھ بین چلنے والے. یہ صورت بعد میں درمیان میں پیدا ہونے والی. اور اس کے بعد فمنہم ظالم لنفسہ، پھر اس کے بعد وہ جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، بظاہر سمجھنے والے کہ دوسروں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ظالم لنفسہ، اپنے آپ پہ ظلم. قرآن نے تو ہمارے متعلق پہلے یہ بات کہہ دی کہ ہم کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں، ظالم لنفسہ. اور وہ جو ہے سابقون بالخیرات، السابقون الاولون قرآن کہتا ہے، السابقون قرآن کہتا ہے، سابقون الاولون کہتا ہے. پائنیئر، آگے بڑھنے والے، وہ صدر اول کے مومن، جماعت صحابہ، محمد رسول اللہ والذین معہ والد، ان کے متعلق کہا ہے ذالک هو الفضل الکبیر. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر خدا کی طرف سے وہ فضل، جو ابھی کہا تھا نا کہ محنت سے بھی زیادہ ہم دیتے ہیں. دوسری جگہ ہے کہ وہاں جنت کے متعلق کہ وہاں ہر چیز تمہاری خواہشات اور آرزوؤں کے مطابق ہوگی. اور اس کے بعد ہے ولدینا مزید، ہم اس سے بھی زیادہ دیں گے. تو بات یہ پیدا ہوئی کہ اگر کسی کی آرزو کے مطابق سب کچھ مل جائے تو اس کے بعد اور زیادہ کیا. ہمارے تو منتہا یہ ہے نا ہمارا کہ ہماری آرزو پوری ہو جائے، اس سے بعد تو باقی کچھ نہیں بچتا. تو یہ وہاں تھا کہ پھر اور زیادہ کیا. کہا کہ تمہارا محدود دماغ، تمہارا محدود دل، تمہارے محدود تقاضے، تمہاری محدود آرزویں، تم تو مانگ ہی اتنا سکتے ہو، تمہارا پیالہ ہی چھوٹا ہے، ہماری بخشش کے پیالے بڑے زیادہ ہیں. ہاں
تمہاری آرزو سے بھی زیادہ، کیونکہ تمہاری آرزو بڑی محدود ہوگی، ہم جانتے ہیں۔ بچے کی آرزو وہ تو اتنے کھلونے سے بہل جاتا ہے، ہم اس کے لیے لاتے ہیں نا کہ جوتا بھی اور بوٹ بھی اور کپڑا بھی اور پھر اور چیزیں نشو و نما کی، اس کی آرزو تو کھلونے سے پوری ہو جاتی۔ تو کہا تم اور تمہاری آرزویں تو بڑی محدود ہیں، ہمیں پتا ہے تمہیں اور کس کس چیز کی ضرورت ہے، ہم وہ بھی دیتے ہیں۔ اور جہاں آرزویں کچھ دی جائیں، یا تو پیدا ہی نہ ہوں، اور پیدا اگر ہوں تو ناپختہ رہ جائیں اور اس کے بعد ختم ہو جائیں، یہ کس قسم کی ربوبیت ہے؟ فضل الکبیر جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب واللؤلؤ واللباسهم فيها حرير۔ میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم میں اگر آخرت کی جنت ہے تو اس کا بیان سارا تمثیلی ہے، سمبولکل، میٹافوریکل، استعارات کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے، کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے متعلق ہم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر کچھ سمجھ نہیں سکتے، وہ فزیکل نہیں ہے ہماری طرح، مثال کے ذریعے ہی سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن وہ جنت تو اس زندگی میں اس دنیا کے اندر بھی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو قرآن نے اپنا نظام بتایا ہے وہ نظام ایک جنت کا نظام ہے۔ اس نظام کے اندر جس زمانے میں نزول قرآن ہوا، عربوں کے سامنے ایران کی سلطنت ان کی تہذیب تھی، جیسے آج کل ہم تہذیب فرنگ کو اپنا معیار بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہاں کی ہر شے ہمارے نزدیک کچھ معیار یا منتہا یا معراج ہوتی ہے، وہ عربوں کے نزدیک ایران کی تھی، اور وہ تہذیب بھی ہزاروں سالوں کے اوپر منتہا کی ہوئی تہذیب تھی، عجیب و غریب چیزیں ان کے ہاں آ گئی تھی، ان کے ذہنوں میں وہ نقشہ تھا۔ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ایک تو صحرا میں زندگی بسر کرنے والے عرب، پہلی چیز ان کے ہاں تو پانی، صاف شفاف پانی، ٹھنڈا میٹھا پانی، ہم آپ کیا جانیں اس پانی کی قدر۔ 1400 سال پہلے کا عرب نہیں، آپ نے بھی شاید خبر پڑی ہو، ابھی 2 ہفتے گزرے، سعودی عربیہ اور یہ ممالک جتنے بھی عرب کے، جن میں پگھلا ہوا سونا اگل رہی ہے زمین میں، دریا بہ رہے ہیں سونے کے، ساری دنیا کو خرید سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ وہاں ضرورت کیا ہے؟ وہ پینے کا پانی امپورٹ کرتے ہیں یورپ سے، پینے کا پانی، ان کے ہاں پینے کا پانی نہیں ہے، اتنا جتنی آبادی بڑھ گئی، ان کو وہاں سے پانی منگانا پڑتا ہے۔ چنانچہ ہمیں تو پوچھے نہیں نا کس قدر ہم مستغنی واقع ہوئے، ہم نے آفر کر دیا کہ صاحب وہاں سے جو منگاتے ہو وہ 4 پیسے سانو دیا کرو، اور سارا ہڑ دا پانی اسی بخش دیا کریں گے تمہیں، سانو سمجھ ہی نہیں آؤں بھی اس پانی نو کریے کی، اب موج ہوگی ساڑی سے۔ انہوں نے آفر کر دیا کہ صاحب ہم سے منگائیے، پتہ نہیں انہوں نے کی جواب دیا، ان کو یہ تو پتا ہے نا کہ یہاں سے جو چیز بھی منگائی ہے بکس کھولنے کے بعد وہ نہیں نکلی جو انہوں نے سیمپل بھیجا، تو اگر پانی بھی تم نے ایسا بھیج دیا ہم کہ بعد میں ہمیں کہنا پڑے کہ ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب، تو اس باب میں میرا خیال ہے کچھ محتاط سے ہوں گے، کیونکہ پانی کا تعلق تو زندگی سے ہوتا ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ عربوں کے نزدیک پانی آج بھی اتنا قیمتی ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی جو یہ جنت کے متعلق کہا ہے، گھناؤں نے درخت اتنا سبزہ، سیاہی مائل سبزہ، ان کے نیچے سے یہ جن کو ہم آڈاں یا نالیاں کہتے ہیں نا، عرب ان کو نہر کہا کرتا تھا، ٹھیک ہی چھپڑ نو سمندر کہنا ہوں سی، ان کے یہاں نخلستان میں جہاں کہیں پانی جمع ہو جاتا تھا وہ سچے ہیں، سچے تھے، بلکہ آج بھی انہار۔ قرآن نے جنت کا جو نقشہ ان کے سامنے کھینچا، گھناؤں نے درختوں والے سایہ دار درختوں کے نیچے بہتا ہوا صاف شفاف پانی، درختوں میں خوشے لگتے ہوئے ان پھلوں کے جنہیں تم دور سے ہی دیکھتے ہو ایران کی سرزمین میں وہ اگتے ہیں،
بہترین قسم کے پھل خوشے لٹکتے ہوئے، اور پھر منہ میں پانی بھر آئے، ایسے خوشے کہ وہ خود بخود تمہاری جھولیوں میں آ پڑے. اندازہ لگا. ریت پہ سونے والے. آج بھی ایک دوست نے کہا کہ وہاں، میں نے کہا بڑی گرمی ہوتی ہے کویت بوزے بھی یہ سب کچھ. کہنے لگے ہاں ہمارے لیے تو انتظام ہے، ہر چیز ایئر کنڈیشن. کہنے لگے ان ارب و بدوؤں کو ہم نے دیکھا ہے مئی جون کے مہینے کے اندر 128 کی ٹیمپریچر، وہیں وہ ایک کھجور کے سائے کے تلے صحرا میں اپنا کمبل اوڑے ہوئے سو رہا. ان کے سامنے ایران کے ریشمی لباس، موتیوں کی مالائیں، سونے کے کنگن، صوفے، قالین، یہ سب کچھ قرآن کریم نے جنت میں یہ سب کچھ بتایا ہے کہ یہ ان کی جو آرزو کی انتہا ہو سکتی تھی نا، اس ولدینا مزید بھی کہا ہے کہ یہ سب کچھ بھی اور اس سے زیادہ بھی ہم کچھ تمہیں دیں گے. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں بس اس فرق کے ساتھ، اور یہ بڑا عظیم فرق ہے، وہ ایران میں ہوں یا روما میں تھیں یا مغرب میں ہوں یا آج بھی ہمارے معاشرے کے بعض گھرانوں میں ہوں، یہ ساری چیزیں جنت کی ایک خاص طبقے کے لیے. دوسرا طبقہ نان جمی تک سے محتاج ہوتا ہے اسی معاشرے کے اندر. جنت میں یہ سب چیزیں ہر ایک کے لیے ہوتی ہیں. جنت میں کہیں نہیں کہا گیا کہ اس طبقے کے تجھے سب کچھ ملے گا. اتنا بھی نہیں کہا کہ سیکنڈ کوالٹی کے یہ لوگ درمیانے درجے کے ہیں، سفید پوچھنے انہوں نے لٹھائی دیتا جائے گا، نہ، کہیں کوئی فرق نہیں ہے فرد اور فرد کے اندر. تو جس معاشرے میں جو کچھ بھی ملے، خواہ وہ نان جمی سے شروع ہو، خواہ وہ حریر و اطلس پہ منتہا ہو، ہر فرد کو اگر وہی ملتا ہے عزیزان من تو وہ جنت ہے. جنت کا کوئی گوشہ جہنم نہیں ہے، جیسے جہنم کا کوئی گوشہ بھی جنت نہیں بن سکتا. یہ جو حریر و اطلس پہننے والے اور قالین بچھانے والے آپ کے ہاں ہیں، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، جہنم کی آگ ان کے دلوں کو بھی لپیٹے ہوئے ہے، جنت میں وہ بھی نہیں. تو یہ فرق ہے قرآن کریم نے جو کہا کہ وہاں طبقاتی امتیاز نہیں. یہ نہیں کہ کچھ فرد جو ہے وہ محروم ہوں گے اور باقیوں کو یہ ملے گا. وہ تو آپ کو یاد ہی حضرت عمر کا قول، جب ان سے کہا تھا کہ آپ جو کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں، گیہوں کی روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ اب تو مملکت میں گیہوں خاصا، انہوں نے کہا تھا میں مصر سے خاصا گیہوں بھیج رہا ہوں، گورنر تھے مصر کے، بھیج رہا ہوں، آپ کیوں نہیں کھاتے؟ سادہ سا جواب تھا. کہنے لگے کہ آپ مجھے یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ یہاں میری مملکت میں ہر فرد کو گیہوں کی روٹی ملتی؟ یاد رکھیے عرب کے نزدیک گیہوں کی روٹی تو بڑی چیز تھی. عیش کے معنی گیہوں کی روٹی ہے، کنک دی روٹی کھان والا تو عیاشی کرتا تھی ہوتے. تو کہنے لگے اس کی آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ فرد کے مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل جاتی ہے؟ دیکھیے اس کی ضمانت تو نہیں میں بھیجتا، میں یہاں بھیج رہا ہوں اتنا زیادہ. کہنے لگا مجھے آج اس کا اطمینان ہے کہ مملکت کا ہر فرد جو کی روٹی کھا سکتا ہے. جس دن مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ سارے فرد گیہوں کی روٹی کھاتے ہیں، اس کے بعد میں آخر بندہ ہوں گا جو گیہوں کی روٹی کھاؤں گا. یہ ہے جنت. خواہ جو کی روٹی کیوں نہ ملے، عمر کو بھی ملے اور وہ بھیڑ چلانے والے بدو کو بھی ملے. اور اس کے بعد یہ چیزیں تو دیں، یہ ساری چیزیں جتنی بھی یہاں ہیں آپ کے، یہ سونے اور چاندی اور موتی اور یہ ریشم وغیرہ، آپ کو پتہ ہے کہ علماء کرام کی شریعت کے فتوے کی روح سے یہ حرام ہے. یہ مردوں کے لیے یہ پہننا حرام ہے. اب عورتوں کی بھی باری آ رہی ہے، یعنی یہ مردوں کے لیے حرام ہے. تو یہ جس جنت میں یہ سب چیزیں ہوں گی تو وہاں یہ سارے معاذ اللہ حرام ہی تھے یا حرام تھا؟ قرآن نے تو تفریق یہاں نہیں کی کہ یہ وہاں حوروں کے لیے ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا. یہ بات غلط ہے. خدا کی نعمتیں جو ہیں خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے حاصل کی گئی ہوں، خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے استعمال کی گئی ہوں، کوئی زینت کی چیز قرآن کہتا ہے حرام نہیں قرار دے سکتا. قل من حرم کس دھڑلے سے کہا، چیلنج پوچھو ان سے، کون ہے جس کو یہ جرت ہو کہ ہماری حلال قرار دی ہوئی چیز کو حرام قرار دے؟ یہ کہتے ہیں ہاں ہے. کر لو کیا کرتے، کر لو کیا. اور یہ چیزیں تو
طویل لباس کی اور موتیوں کی اور سونے کی اور چاندی کی تھی، بات تو جنت کی آگے آتی ہے. وقالوا الحمد للہ الذی، الحمد کہاں کہا ہے جا کے؟ وہ ذات کہ جس کی کیفیت یہ تھی اذهب عنا الحزن، جس نے ہم سے حزن دور کر دی. آہا، خوف اور حزن دو لفظ عربی زبان میں. خوف تو محسوس خطرے کو کہتے ہیں. پہلی چیز تو قرآن نے کہا ہے لا خوف علیہم، مومن کا معاشرہ یہ ہے کہ ان کو کوئی بیرونی خطرہ نہیں ہوتا کسی قسم. لیکن بیرونی خطرے سے محفوظ ہونے کے بعد قلب تو مطمئن نہیں ہوتا انسان کا. حزن کہتے ہیں اس قسم کی دل گرفتگی، افسردگی، آزردگی، دل کی بے چینی کی جس کا بظاہر سبب نہ کوئی معلوم ہو، لیکن دل ہے کہ وہ خود تسکین خاطر کر رہے ہیں، مگر دل ہے کہ بیٹھا جا رہا ہے. کیوں بیٹھا جا رہا ہے یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، یہ معلوم نہیں. اتنا ہی جانتا ہوں کہ ہے کوئی بات آج ہونے کو. کہا کیسے پتا چل گیا؟ جی بہت چاہتا ہے رونے کو. یہ جو بلا سبب رونے کو جی چاہتا ہے نا، جس کا سبب معلوم نہیں ہو. اور سبب آپ کو پتا کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کے اندر بے چینی، اضطراب اور بے اطمینانی اتنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے کہ انکانشیسلی، غیر شعوری طور پر ہمارے دلوں کے اندر وہ چیز جاگزیں ہو گئی ہوئی ہوتی ہے. شعوری طور پر کوئی خطرے کی بات نہ بھی ہو تو انکانشیسلی اندر سے ہمارا دل گھٹا ہوا ہوتا ہے کسی موہوم خطرے کے. پتہ نہیں کیا ہو جائے. یہ غم جو ہیں ہے تو وہ شعر غزل کا ہی، لیکن بڑا ہی دل گداز ہے. کہاں تک میری غم خواری، کہاں تک میری ہمدردی، ہزاروں غم ہیں انجانے ستاروں تم تو سو جاؤ. آہا، کس درداگی کیفیت سے اس نے یہ کہا ہے ستاروں تم تو سو جاؤ. کہاں تک میری غم خواری، کہاں تک میری ہمدردی، ہزاروں غم ہیں انجانے، اسے حزن کہتے ہیں. الحمد کہا ہے اس مقام پہ جہاں کہا ہے کہ خطرات اور یہ بھوک اور یہ چیزیں مٹائی دی تھی آپ نے، شکریہ آپ کا، لیکن حمدیت کی سزاوار تیری ذات یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو انجانے غم ہوتے تھے تم نے ان کو بھی دور کر دیا. یہ جنت ہے عزیزان. ان ربنا لغفور شکور للذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. یہ حزن دور کرنے والا رب غفور، حفاظت کا سامان بہم پہنچانے والا، خطرات سے مامون، غفور، شکور، بھرپور نتائج دینے والا محنتوں. کسی کی محنت غصب نہیں ہوتی، سلب نہیں ہوتی، شکور ہے. وہ ذات کہ جس نے ہمیں دارالاقامہ، یہاں لفظ ٹھہرنے کے لیے ایک ایسا مقام دیا، محفوظ بھی ہے، شکور بھی ہے. خدا کے فضل سے کوئی ایسا مقام مل جانا عزیزان من جہاں انسانوں کو یا اس امت کو یا قوم کو حفاظت نصیب ہو جائے، اللہ نے اس کو بھی اپنا فضل قرار دیا. یہ بہت بڑا فضل تھا ہم پہ جو پاکستان کا خطہ زمین ہمیں مل گیا تھا. دارالمقامہ تھا صرف یہ. پوچھو ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے آج. اس کے بعد یہ اس خطہ زمین کو ہم جنت بنا لیتے یا جہنم بنا لیتے، یہ تو ہمارے ہاتھوں کی بات ہے. وہ بنی بنائی ہوئی جنت بنا بنایا ہوا جہنم نہیں دیتا، دارالمقامہ تو دے دیتا ہے. اب دارالمقامہ من فضلہ ہی ہماری کسی کاریگری کا نتیجہ نہیں تھا. ایک مرد مومن تھا جس نے اس کا تصور کیا خدا کے قانون کے راستے. ایک دوسرا مرد مومن تھا کہ جس نے اس تصور کو ایک عملاً خطہ زمین حاصل کر کے ہمیں دے دیا. یہ سارا من فضلہ ہی ہوا. ایک جسے چیچی کہتے ہیں، چھنگلی کے قطرہ خون بہائے بغیر اتنی بڑی مملکت، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی عزیزان من، تاریخ میں مثال نہیں ملتی.
اس مقصد کے لیے کوئی ایک فرد ایک دن کے لیے جیل میں نہیں گیا تھا. یہ جو یہاں ہمارے یہاں پنجاب میں اس زمانے میں یہ ہوا تھا وہ تو یہاں کا لوکل تھا ایک پالیٹکس کا قصہ، ورنہ اس تاریخ پاکستان کے لیے قائد اعظم کی طرف سے جو اسکیم ایک فرد نہیں ہے. اس کے بغیر اتنی بڑی مملکت من فضل نہیں. دارالمقامہ قرآن نے کہا، لیکن اس کا جو اس دارالمقامہ کو جو جنت بنایا جاتا ہے، اس جنت کے اندر آگے پھر اس جنت کی دو خصوصیات بتائی. لا یمسنا فیہا نصب لا یمسنا فیہا لغوب. کیا بات ہے عربی زبان کی. نصب لغوب، نصب ان کہتے ہیں جگر پاش مشقتوں کے بعد کچھ حاصل ہو. محنت تو اور چیز ہے، مشقت اور چیز ہے، جس سے کلیجہ شک ہو جاتا ہے. کہا اس میں سے سامان رزق حاصل کرنے کے لیے بھی جگر پاش مشقتیں نہیں. عزیزان من، پورا پاکستان یا پورا مغربی پاکستان تو چھوڑ دیجئے، یہ خطہ جس کے اندر ہم بستے ہیں جسے پنجاب کہتے ہیں، کسی دن بیٹھ کے سوچئے گا کہ کیا کیا کچھ نہیں اس خطے کے اندر سے میسر آ سکتا. نصب نہیں، اس کے لیے جگر پاش مشقت محنت کرنی پڑتی ہے. اور اگلی بات یہ تو فزیکل ہے نا، لیبر، جسمانی مشقت. ولا یمسنا فیہا لغوب. لغوب کہتے ہیں ذہنی نفسیاتی تکان. کیا بات ہے قرآن کی. نہ فزیکل ایگزرشن اتنی کہ جو جگر پاش ہو جائے، نہ نفسیاتی سائیکولوجیکل تکان جس کو کہتے ہیں، افسردگی جس کو کہتے ہیں، نہ وہ اس دارالمقامہ کے اندر ہے. کہا ہے یہ چیز ہے جو تو نے ہم کو دے دی، یہ وہاں میسر آتی ہے اس جنت کے اندر. جو خدا کے دین کی تکذیب نہیں کرتے، جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ اس نے کہا ہے برحق، اس کا نتیجہ یہ نکل کے رہے گا. یہ ہے جو اس کا نتیجہ بتایا. اور میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے. سورہ فاطر کی آیت 35 تک ہم آ گئے. 36 سے ہم آئندہ درس ملیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.